حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس لیے آپ علیہ السلام کی لاڈلی تھی۔ اور لاڈلوں کے بہت سارے نام بھی رکھ دیتے ہیں آدمی، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا بچوں کو، کبھی پیار سے لڈو کہہ دیا، کبھی پیار سے بھالو کہہ دیا، کبھی پھول کہہ دیا، تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بہت سارے نام رکھے ہوئے تھے۔ زہرا بھی ان کا نام ہے، بطول بھی ان کا نام ہے، زکیہ بھی ان کو کہتے تھے، رافیہ، طاہرہ اور سیدۃ النساء، یہ سارے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے القاب ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی جب عمر مبارک 41 سال ہو گئی تھی اس وقت یہ پیدا ہوئی ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نشست و برخاست میں، حضرت معاشر صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی یہ روایت کرتی ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ہر اعتبار سے عادات اور اطوار کے اندر آپ علیہ السلام کی اولاد اور بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بالکل آپ علیہ السلام کے مشابہ تھی، چلتی ایسی تھی جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھتی، اٹھتی، بولتی، یعنی پورا آپ علیہ السلام کی کاپی تھی۔ یہ صرف ان کی فضیلت تھی۔ اسی طرح جب یہ چھوٹی تھی تو آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ کفار نے، مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہوئے وہ ایک اونٹ کی اوجڑی اوپر رکھ دی کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، تو یہ بچی تھی، دوڑ کر گئیں اور اس کو کھینچ کے نیچے گرایا، اور پھر ان کفار سے، مشرکین کو برا بھلا کہتی ہوئیں اپنے گھر آ گئیں، اور ابو لہب نے ایک مربع ان کو تھپڑ مارا، تو حضرت فاطمہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئی، ابا جان ابو لہب نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان سے جا کر کہو۔ تو حضرت ابو سفیان بھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو یہ حضرت ابو سفیان کے پاس گئیں، تو انہوں نے کہا آؤ میرا بیٹا میرے ساتھ، ہم بدلہ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ لے گئے ابو لہب کے پاس، اور اس کو ڈانٹ کر کہا کہ تم نے ایک بچی پر ظلم کیا ہے، اس کو تھپڑ مارا ہے، اور فرمایا فاطمہ اپنا بدلہ لو۔ اور فاطمہ نے جا کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کی۔ تو جب یہ واپس آئیں، آپ علیہ السلام کو، ابا جان کو بتایا کہ ابو جی میں نے بدلہ لے لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ابو سفیان کی اس نیکی کو نہ بھولنا۔ اسی نیکی کی برکت تو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق دی، اور کتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ جو انسان کلمہ پڑھ کر تابعدار بن کر چلا گیا، ہمیشہ کی جنت ہے۔ 2 ہجری میں ان کا نکاح ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور ان کے بہت سارے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ جنت کی عورتوں کے سردار، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر سب سے پہلے فاطمہ داخل ہوں گی۔ اور میں نے کل بھی ایک حدیث سنائی تھی جس کے اندر 4 عورتوں کا تذکرہ تھا، جس میں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہن، یہ چاروں کو سردار آپ علیہ السلام نے بتلایا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہیں ستائے گا وہ مجھے ستائے گا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو برباد کرے گا۔ اور احد کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے تو اس موقع پر میں نے یہ قصہ سنایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی بھر کر لا کر آپ علیہ السلام کے زخموں کو دھو رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ زخموں کو صاف کر رہی تھی۔ ایک زخم گہرا تھا، خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک چٹائی کھجور کے پتوں والی وہ جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھری، اور پھر اس کی وجہ سے خون بہنا بند ہو گیا۔
اسی طرح جب یہ تشریف لاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، اپنے ابا جی کے ہاتھ کا بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ اور یہ قصہ بھی میں سنا چکا ہوں، بس اشارہ کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے ایک دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، یعنی اپنی وفات کی رحلت کی اطلاع دی، اور پھر دوسری بات پر وہ ہنسنے لگی، یعنی ان کے سب سے پہلے وفات پا کر آپ علیہ السلام کی ملاقات کی جب خبر دی تو وہ مسکرانے لگی۔ یہ بھی انہی کا قصہ ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، کیونکہ اولاد میں سے تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی زندہ تھی، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر اتنا دکھی ہے کہ عربی سمجھنے والا اس کے اندر چھپے ہوئے غم کو محسوس کر سکتا ہے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرنا لیالیا، مجھ پر میرے ابا جی کی وفات کا ایسا غم پڑ گیا کہ اگر یہ غم دنوں پر ڈال دیتے تو دن رات میں بدل جاتے۔ اس قدر اس شعر کے اندر غم اور دکھ ہے۔ ان کی اولاد میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، یہ 3 بیٹے ہیں، اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، یہ 2 بیٹیاں ہیں رضی اللہ عنہم وعنہن۔ اور جب یہ بیمار تھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھی، اور غسل بھی حضرت اسماء جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ انہوں نے دی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان حضرات کا باہمی تعلق کتنا تھا، تاکہ کوئی شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ڈالے کہ ان کا آپس میں تعلق نہیں تھا یا ناچاکی تھی یا کوئی جھگڑا تھا۔ مجھے آپ بتائیں، جس سے آپ ناراض ہیں کیا اس کے گھر والوں کو اپنے گھر میں آنے دیں گے یا ان کو خدمت کی اجازت دیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تو خدمت میں رہیں اور غسل دیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق جنازہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ تو جن سے آدمی ناراض ہوں ان سے یہ معاملہ کرتا ہے۔ یہ حضرت محسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس لیے نہیں آتا کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے،